العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میں بابر کیانی، چیئرمین پیمڈا پاکستان الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ مینوفیکچر ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن، اور میرے ساتھ میرے ایگزیکٹو کمیٹی ممبرانز، میرے وائس چیئرمینز یہاں پر اس پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے دو میجر ایشوز ہیں جو کہ نیشنلی ایڈریس کرنے والے ہیں اور بہت اہم ہیں۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر، صحت کا شعبہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ صحت اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم آگے بڑھ نہیں سکتی، کوئی بھی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اور ہم لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو، اس ادارے کو، اس محکمے کو چلانے میں۔ ہم لوگوں ٹیکنالوجی کو یہاں لے کر آتے ہیں۔ ہماری ایسوسیشن میڈیکل اکوپمنٹ، ڈیوائسز، اکوپمنٹس، مشینری، آلات، امپلانٹس، ڈسپوزیبل، کنزیومیبل، اس کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ممبرز ہیں وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہماری ایسوسیشن کو، ہمارے ممبرز کو، ہماری ٹریڈ کو اس وقت دو چیلنجز کا سامنا ہے جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ایک تو چونکہ ہم اکوپمنٹ سپلائیز سروسز میں ڈیل کرتے ہیں، تو ہمارے بلز اور پینڈنگ پیمنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ہمارا پاکستان کا جو میڈیکل ہیلتھ کیئر سیکٹر کا نظام ہے وہ بہت زیادہ تقریباً 90% ڈپینڈ کرتا ہے، بیسڈ ہے امپورٹڈ آئٹمس پر، جس میں سے تقریباً، بلکہ یقیناً یہ کہنا چاہیے کہ ساری کی ساری میڈیکل ڈیوائسز اکوپمنٹس باہر سے امپورٹ ہو کر آتی ہیں، اور جب امپورٹ ہو کے آتی ہیں تو ہمارا یہاں پر ادارہ ہے ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ وہ اس کو امپورٹ کرنے کے لیے این او سیز جاری کرتا ہے، اس کو رجسٹر کرتا ہے، اس کی لسٹمنٹس کرتا ہے پروڈکٹ کی، اور اس کے این او سیز ایشو کرتا ہے، تو ہمارا کسٹم ڈپارٹمنٹ کا ادارہ اس کو ریلیز کرتا ہے۔ چونکہ کچھ وقت سے یہ ڈریپ کی جو رجسٹریشن پروسیسز ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں اور پرولونگ ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ممبرس کی ابھی تک رجسٹریشنز نہیں ہوئی ہیں، ان کی پروڈکٹ کی ان پروسیس ہے، تو ڈریپ کے ادارے نے این او سی ایشو کیا، اور انہوں نے ایک ایس آر او ایشو کروایا کہ جتنے بھی میڈیکل ڈیوائسز ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو پاکستان میں امپورٹ کرنے کے لیے ابھی کسٹم والے این او سیز ڈیمانڈ نہ کریں۔ اس کو پچھلے 3-4 سالوں سے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اگلے 1 سال کے لیے۔ اس سال 30 دسمبر 2024 کو جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ ایکسپائر ہوئی، اور اس کو دوبارہ رینیو کروانے کے لیے کیبنٹ میں بھیجا گیا۔ کل کیبنٹ سے اس کی ریجیکشن ہوگی۔ اب ہماری یہ پریس کانفرنس کا مقصد ان دو پوائنٹس پر ارباب اختیار کو، اداروں کو باور کروانا ہے کہ اگر ان دو میجر کازز پر ایڈریس نہ کیا گیا تو بہت سارے ایسے معاملات سامنے آ جائیں گے جو پچھلے چند دنوں میں آئے، جس میں میو ہاسپٹل کا واقعہ بڑا شدت سے آیا، ادویات کی قلت، میڈیکل آلات کی قلت اور سروسز کی قلت۔ تو اگر ہمارے جو مختلف ادارے ہیں جو اس سے منسلک ہیں، جس میں محکمہ صحت بھی ہے پنجاب کا اور محکمہ خزانہ پنجاب کا، اس سے ایڈریس نہیں کرتے اور ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا، تو بہت سارے نئے چیلنجز کا سامنا ہونے جا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا نہیں یا کسی اور کا نہیں، مریضوں کا ہونے والا ہے۔ مریض اس چیز سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیونکہ اگر میڈیکل ڈیوائسز امپورٹ نہیں ہوں گی، نیورولوجی کی اور ڈینٹل کی اور پتہ نہیں کون کون سی ایسی اکوپمنٹس ہیں جو ابھی بھی کسٹم ایئرپورٹس پر پڑی ہوئی ہیں اور وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری یہ جو دو ایجنڈے ہیں اس پر گورنمنٹ آف پاکستان، ڈریپ کا ادارہ، گورنمنٹ آف پنجاب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، یہ لوگ کنسیڈر کریں، ہماری بات سنیں۔ ہم نے اس سے پہلے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے آلریڈی، اور اس میں ہم نے یہ بات بتائی، اور دس از ناٹ آور فرسٹ پریس کانفرنس۔ ہم اس سے پہلے بیوروکریسی میں مختلف ٹائم پر اپنے
جو ریکویسٹ لیٹرز ہیں وہ سبمٹ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پوری ڈاکومنٹیشن موجود ہے کہ جس میں ہم نے سیکرٹری صاحبان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, خواجہ عمران نذیر صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب, ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے ان کو اپنے مسائل کا بتایا. ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم بھی یوز کیا. ہم نے وہاں پر بھی یہ بات بتائی کہ آنے والے چند دنوں میں, چند مہینوں میں یہ پرابلم بڑھ جائے گی. ہماری پریس کانفرنس جو لاسٹ ہوئی اس سے پہلے ہم نے 30 دسمبر 2024 میں لاہور چیمبر آف کامرس میں انوائٹ کر کے منسٹر صاحبان کو اور سیکرٹری صاحبان کو بتایا کہ یہ ایشوز کریٹ ہونے والے ہیں, لیکن ہماری سنوائی نہیں کی گئی. اب اگر یہ ہماری سنوائی نہیں کی جائے گی تو اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور بغیر وقت ضائع کیے ڈریب کا ادارہ اپنی کمپٹنسی میں رہتے ہوئے یا تو ہماری پروڈکٹ رجسٹریشنز کو دے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ہمارے ایسے ممبرس ہمارے پاس ود پروف موجود ہیں کہ جن کی 3 سال سے اپلیکیشنز وہاں پر پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہو سکی, ان کو لسٹ نہیں کیا جا سکا. اور میں بالخصوص بات کر رہا ہوں کلاس اے اور بی کی. یا دوسرے نمبر پر وہ اگر وہ لسٹ نہیں کر پاتے تو ہماری جو ایکسٹینشن تھی ایگزمپشن کی اس کو ایشو کیا جائے. اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کے مسائل یہ ہیں کہ اگر ایگزمپشن نہیں ملتی, اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو شپرز جو ایئرپورٹ پہ پڑی ہوئی ہیں اس پر سب سے پہلا جو برڈن ہے وہ تو امپورٹر پر آتا ہے, جس نے گورنمنٹ ہاسپٹل سے, وہ اس کی ذاتی امپورٹ نہیں ہے, اس کی گورنمنٹ ہاسپٹل سے اس نے امپورٹ کی, اس کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں اور اسے وہ سپلائیز دینی ہے. پہلے نمبر پر اس کی ڈیلے ہوتی ہے تو اس کی لیٹ ڈیلیوری جو ہے وہاں سے اس کو چارج ہوتی ہے ہاسپٹل سے. نمبر 2 پر ہاسپٹل میں اگر وہ سامان نہیں دے پاتا تو ہاسپٹل والے بلیک لسٹ کرتے ہیں, شو کاز دیتے ہیں. الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امپورٹر کا ہو گیا. نمبر 3 پر اس سے شارٹیج آف اکوپمنٹ آلات پیدا ہوتا ہے اور اس کی شارٹیج سے مریض افیکٹ ہوتا ہے. اگر اور کچھ عرصہ تک یہ چیزیں نہیں آتی تو آپ کے ہاسپٹلس کے جو سروسز ہیں وہ رک سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپریشنل جو ہیں وہ سارے رک سکتے ہیں اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا فوری طور پہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو نئے سی ای او آئے ہیں عبید اللہ صاحب, میری ان سے گزارش ہے اپنے ٹیم سے وہ اس کو فوری طور پر دیکھنے کے لیے آرڈرز دیں, اس کو امپلیمنٹیشن کروائیں, بیکاز دس از ناٹ اے نیو پروسیس. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے لگا. ہمارے نئے جو منسٹر آئے ہیں اس کے ہیلتھ کے, مصطفیٰ کمال صاحب, ہماری ان سے بھی گزارش ہے. ہی واز دیئر, ہمیں لاسٹ ویک میں ان کی انفارمیشن آئی کہ وہ ڈریب کے آفس میں گئے, انہوں نے ملاقات کی. تو ہماری ان سے بھی گزارش ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں, کیونکہ یہ صرف ہمارا لاہور کا یا یہاں کا معاملہ نہیں ہے, ہماری ایسوسیشن کا معاملہ نہیں ہے. اس میں تو ہزاروں کے حساب سے لوگوں کے گھرانوں کا معاشی نظام جڑا ہوا ہے. ہماری کمپنیز کے جو آنرز ہیں, چھوٹی یا بڑی, اس سے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. بات یہ کہ ہر بندہ اس سے جڑا ہوا ہے, جو ہیلتھ کیئر سیکٹر سے جڑا ہوا ہے, اس چیز کے ساتھ آٹومیٹکلی لنکڈ ہے. کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد, سب ایئرپورٹس پہ, سی پورٹس پہ سامان موجود ہے جو کہ کلیئر نہیں ہو پا رہا. کسٹمز والوں کا سٹانس ہے کہ جب آپ این او سی لے کے آئیں گے تو تب ہم شپمنٹ ریلیز کریں گے. این او سی ہمیں مل نہیں سکتا کیونکہ ہماری پروڈکٹس انہوں نے ابھی تک ان لسٹ ہی نہیں کی, رجسٹرڈ نہیں کی. تو واحد حل تو ایگزمپشن ہے, جیسے پہلے پچھلے 5 سالوں سے آ رہی ہے. سیکنڈلی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ہماری یہ بھی گزارش ہوگی ہمارے جو منسٹرز ہیں, جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں, جو ڈریپ ہے, کہ آپ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن مت دیں. ہر سال 30 دسمبر کو یہ ایکسپائر ہوتی ہے اور 2-3 مہینے اس میں تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وینڈرز کو بھی, ہاسپٹلس کو بھی, مریضوں کو بھی. آپ انٹرنیشنل لاء کے تحت MDL یورپین یونین کا جو ہے وہ 2028 تک ایکسٹینڈ ہوا ہے. ان کو بھی یہی مسائل ہیں. انہوں نے آلریڈی اس پہ ایک اچھا ڈیسیژن لیا اور انہوں نے 2028 تک کہا کہ 2028 تک اپنے آپ کو ریگولیٹ کر دیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ آپ ایشو کرتے ہیں, جو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, وہ 2028 تک دیں. نمبر 2 پہ جو کور ایشو میں نے بتایا ہماری پیمنٹس ہیں. ہمارے ممبرز, ٹریڈ فیلوز اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں. لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کی پیمنٹ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنے بھی ریلیونٹ آفیسرز ہیں, ہم نے ان کے دروازے نوک کیے ہیں, ہم نے ان کے پاس وزٹ کیا ہے, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے بندوں کی سروسز کے چارجز دیں. مثال کے طور پر اگر ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایکس رے مشین, سی ٹی اسکینس وغیرہ چل رہے ہیں
تو اس کے ساتھ ایکس رے فلمس بھی لگنی ہیں. ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ امپلانٹ لگنے ہیں. آپتھالمولوجی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں لگنی ہیں. تو وہ سروسز پرووائڈرز جو ہیں, یا ویسٹ مینجمنٹ ہے, صاف ستھرا پنجاب میڈم کا انیشیٹو ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے, وی ریئلی اپریشیٹ. ہم بھی چاہتے ہیں لاہور صاف ہو, پنجاب صاف ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم شانہ پہ شانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ڈالیں. تو یہ سب چیزیں تو پیسوں کے ساتھ ہونی ہیں. اگر وینڈرز کو پیمنٹس آن ٹائم نہیں ملیں گی تو وہ اپنے نظام کو کیسے چلا کے رکھیں گے, یا کتنی دیر چلا کے رکھیں گے. ایک کمپنی ہے, اس کے پاس 100 امپلائیز ہیں, اس نے 100 امپلائیز کے سیٹ اپ کو بھی چلانا ہے, ان کے سیلریاں بھی دینی ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, آگے آپ نے بونسز دینے ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, امپلائیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری کمپنیز ہمیں کچھ دیں گی. تو کمپنیز کو تب بھی دیں گے جب کمپنیز کو آگے سے دے گا, ان سروسز کی فیسز ملیں گی, ان کے بلز کلیئر ہوں گے. ہمارے بلز کلیئر نہیں ہو رہے, اور یہ 1-2 مہینے 6 مہینے کی نہیں ہے پرابلم. اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ کا ہے تو اس وقت کے جو فائنانس منسٹر یا سیکٹری فائنانس تھے, وہ اس وقت بھی وہی تھے جو انٹرم گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ میں تھے, اب بھی وہی ہیں. یہ اسپیشلائز کی بات کر رہا ہوں میں. اگر پرائمری سیکنڈری میں جائیں تو پرائمری سیکنڈری میں بھی ایک عدد نوٹیفیکیشن ایشو ہوا چند مہینے پہلے, آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہوگا, کہ جس میں کہہ دیا گیا کہ آپ پرانی ساری پیمنٹس کو پینڈنگ لائبلٹی میں ڈال کے روک دیں. اب ایسے کئی ادارے ہیں, کئی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر پیمنٹس موجود ہیں اور وہ لوگ دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیے نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, ہم آپ کو پیمنٹ نہیں دے سکتے, ہمیں ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ اگر کسی اور ایشوز کی وجہ سے, کسی اور لوگوں کی وجہ سے آپ کچھ روکنا چاہتے ہیں تو آپ اسپیسیفکلی ان کو روکیں, لیکن ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنے کا نہ کریں. ہمیں ریلیف دیں, ہمارے بندوں کو, ہماری کمپنیز کو, ہمارے وینڈرز کو, سروس پرووائڈرز کو, میڈیکل اکوپمنٹ آلات کی سپلائرز کو, ڈسپوزیبل والوں کو, کنزیومر والوں کو, ان کی پیمنٹس آپ ریلیز کریں تاکہ یہ نظام چلتا رہے, پاکستان گرو کرے, پنجاب گرو کرے, ہم لوگ گرو کریں, ہم مل کر آگے بڑھیں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میرا بہت ہی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے, میری گزارش ہے منسٹر صاحبان سے, خواجہ عمران نذیر صاحب سے, خواجہ سلمان رفیق صاحب سے, سیکٹری صاحبان سے, میری ریکویسٹ مریم نواز صاحبہ سے ہے, ہماری سی ایم صاحبہ سے, کہ پلیز آپ ہماری ٹریڈ کی طرف دھیان دیں, آپ ادھر نظر کرم کریں. ہمیں ریکویسٹ ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو چلائیں, ہمارے نظام کو چلنے دیں تاکہ ہم آپ کو اور سپورٹ کریں اور پنجاب اور زیادہ گرو کر سکے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے کوشچن کا. میں نے جیسے بیان کیا کہ ہم بار ملتے رہے, اور ہم لوگ اپنی ریٹن میں جو پراپر وے ہے پروفیشنلزم کا, ہماری پڑھی لکھی ٹریڈ ہے, ہم ان کو اپنی ریکویسٹ لکھ کر دیتے رہے. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہم نے ان کو انفارم کیا کہ آپ پیسے ریلیز کریں, پیسے چاہیے. اور ایگزمپشن کی جو پہلے آپ بات کرتے ہیں, میں ڈرائیو کے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے آپ کا, میں وہ کلیئر کر دوں کہ بالکل اس کا افیکٹ پرائسز پر آئے گا. ایک امپورٹر نے اگر اپنے لیے ذاتی شپمنٹ منگوائی ہے جو اس نے بعد میں ڈیلیور کرنی ہے, تو آج اس کی کاسٹ جو پہلے 100 روپیہ تھی وہ آج 300 روپیہ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ وہ کسٹم ایئرپورٹ پہ یا سی پورٹس پہ پڑے ہوئے اس کی جو ڈیمریجز ہیں, اسٹوریجز ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو افیکٹ کر چکی ہیں. وہ کاسٹ کو اب اس میں ایڈ کریں گے. جب وہ کاسٹ ایڈ کریں گے تو پرائس بڑھ جائے گی. تو نقصان کس کا ہوگا؟ مریض کا. تو ہم نے تو یہ پہلے ہی کہا کہ اٹ از اے کاسٹ افیکٹو تھنگ, کہ اگر آپ اس کو ٹائملی میئر کر لیں. اگر نہیں کرتے تو پھر وہ کاسٹ ایکسکلیٹ کر جاتی ہے. اس سے پرائس بڑھے گی اور مزید بڑھے گی, اور پرائس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ شدید قلت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی شپمنٹس منگوانا ہی روک لی ہیں. وہ نہیں منگوا رہے, وہ ڈر چکے ہیں, وہ پچھلے 3 مہینوں میں دیکھ رہے ہیں, ان کو پچھلے سال کی پریکٹس ہو چکی تھی کہ یار 2-2.5 مہینے تو ڈپارٹمنٹ لے لیتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا. وہ نہیں ہوا, لوگوں نے روک دی. اب کیا ہوگا کہ اب ہاسپٹلس والے فون کر رہے ہیں کمپنیز کو, کمپنیز والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس سامان نہیں ہے. جو سامان شیلفس میں موجود ہے, جو اسٹاک میں موجود ہے, وہ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پہلے ہاسپٹلس میں ختم ہوگا, پھر کمپنیز کے پاس ختم ہوگا. جب ختم ہو جائے گا بالکل, تو پھر اس وقت آ جائے گا جی پہلے اس کا کیوں نہیں سدے باب کیا گیا. ہم یہی تو سدے باب کروانے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہی بتانے آئے ہیں کہ جناب اس کو ریلیز کریں تاکہ اس کے افیکٹس اس سے زیادہ بسٹ نہ آئیں. میو ہاسپٹل کا واقعہ اسی لیے ہے کہ اس وقت وہاں پر چیزیں موجود نہیں تھیں. ہم اس کو ہم نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتے, ہم اس کے لیے نہیں آئے, لیکن اس وقت چیزیں نہیں تھیں. تو کیوں نہیں تھیں؟ اور اگر پیسے, دوسری بات ہم فنڈس کی بات کریں سر,
تو فنڈز میں اگر پیسے موجود تھے, پیسے دیے گئے تھے, تو راتوں رات 34 کروڑ روپے کیوں ایشو کیا گیا؟ اگر میو ہاسپٹل کے پاس پیسے تھے, جو کہ میو ہاسپٹل میں سب کو پتا ہے کہ 3 ارب روپے کی لائبلٹی ان کی بنی ہوئی ہے جو انہوں نے وینڈرز کو پے کرنی ہے, اگر میو ہاسپٹل کے پاس پیسے تھے, ان کے ایم ایس صاحب پیسے دیتے رہتے وینڈرز کو اور سامان چلتا رہتا تو ٹھیک تھا, نہیں تھا. لیکن جب ان کو ہائی لائٹ ہوا کہ دیر آر شارٹیج آف فنڈس اور پیسے نہیں دیے گئے, آگے نہیں گئے, تو راتوں رات 34 کروڑ روپے, اور آپ لوگوں کو میڈیا پہ پتہ ہے کہ 34 کروڑ روپے راتوں رات ریلیز کیا گیا میو ہاسپٹل کو. اور ابھی جو لاسٹ کوشچن آپ کا تھا جی کہ ہمارا کوانٹم کتنا ہے, تو ہمارا اس وقت تقریباً 10 سے 15 ارب روپے کا خسارہ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے دینا ہے مختلف مد میں. ٹھیک ہے جی, جو ہماری انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ریلیز کرنی ہے اس میں 10 سے 15 ارب روپے ہے. اس میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ میڈیکل اکوپمنٹ, مشینری, آلات, ڈسپوزیبلس, کنزیومیبلس, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو میں نے بار بار کیا, سروسز. سروسز اور مینٹیننس ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کسی بھی مرض کا تشخیص کرنی ہے تو آپ نے اس کا جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے. ٹیسٹ کس بیس پہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایکس رے فلمز ہوں گی, اور وہ ایکس رے فلمز یا وہ جو چیزیں ہیں وہ جو تشخیص کرنے کے لیے آلات ہیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, جو بھی جو اس کے ریلیٹڈ اور ادر چیزیں ہیں, وہ مینٹین بھی تو ہونی ہے. وہ مینٹین ہونی ہے تو اس کی مینٹیننس کانٹریکٹس ہیں, اس کی سروسز ہیں جس میں اس کے پارٹس یوز ہونے ہیں, وہ پارٹس بھی امپورٹ ہونے ہیں, وہ پھر لنکڈ ہو گیا ڈرائیو کے ساتھ. اور اس کے بعد اگر جو وینڈر ہے وہ اس کو دیتا ہے, اس کو پارٹس اور مینٹیننس کو یوز کرنے کے لیے, اس کو چلانے رکھنے کے لیے, اس کو فنکشنل رکھنے کے لیے, تو اس کو کاسٹ ہے, اس کا بل پے کرتا ہے, اس کو بل پھر نہیں ملتا. تو سروسز بھی ایک ہے. تو اس طرح آٹومیٹکلی یہ 6 ہیڈ بن جاتے ہیں جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اس پینڈنگ لائبلٹی میں 10 سے 15 روپے کا کوانٹم بنا دیتے ہیں. یہ صرف 2-4 کروڑ, 20 کروڑ, 50 کروڑ کی بات نہیں ہے, یا پرانی گورنمنٹ یا نئی گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ ٹوٹل اوور آل میں نے جنرلائز آپ کو بتا دیا. اس میں فارما والے بھی نہیں ہیں. فارما کا ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ ویلیو ہے یا ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. لیکن ہمارا جو میڈیکل اکوپمنٹ ڈیوائسز کی کمپنیز ہیں جس میں ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں, جس میں کافی لوگ ہیں جو سروسز دے رہے ہیں, مینٹیننس کر رہے ہیں, سی ایس ایس ٹی لانڈریز ہیں, میڈیکل گیسز ہیں, جو پلانٹس چل رہے ہیں ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے. ان کو مینٹین وہی کمپنی کر رہی ہے جو پچھلے 5 سال سے یا 4 سال سے کرتی آ رہی ہے, 3 سال سے نئی تو نہیں آئی, وہ تو پہلے سے کرتی آ رہی ہے, صرف اس کو پیسے نہیں مل رہے. اب وہ اپنے پلے سے پارٹس اور ایکسیسریز لگا کے اپنے سروس انجینئرس کے تھرو جو ان کو کر رہی ہے وہ کیسے کرے گی؟ تو آئی ریکویسٹ کہ یہ جو 10 سے 15 روپے کا شارٹ فال ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے پے کرنا ہے, اس کو فل فوری اسی رمضان کے مہینے میں پے کیا جائے تاکہ لوگوں کا پیمنٹس ہو سکے. سر اینی باڈی ایلس؟ سر ساتھی نے جو کافی تجزیے شو گئی تھی ان کو نکال بھی دیا گیا, اور وزیر صاحبہ نے بھی کہا کہ جی جب فنڈز ہی نہیں ہیں تو ہاسپٹل سے اکاؤنٹیبلٹی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اگر فنڈ ہوتے اور ریلیز ہو چکے ہوتے ابھی تک آلات اور این او سی مل گیا ہوتا, ایکسٹینشن ہو جاتی, کچھ بھی, یعنی آپ عوام کو یہ تو ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے نا کہ آپ ایم ایس صاحب کو نکال بھی رہے ہیں ہاسپٹل میں جا کے, اور آپ یہ تمام معاملہ بھی ہو رہا ہے. آپ ایم ایس صاحب کیا کر سکتے ہیں جب فنڈ سے نہیں ہے؟ تو اگر یہ تمام معاملہ ایسے چلتا رہتا ہے, ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے, تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ عوام کیا کر سکتے ہیں؟ عوام دیکھیں جی, میں پھر اگین وہی بات کہوں گا کہ ہم تو مہذب انداز میں ہیں نا. ہماری تو ایجوکیٹڈ ایک پلیٹ فارم, ہمارا ایجوکیٹڈ ایسوسیشن ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو بایو میڈیکل انجینئرس ہیں, الیکٹریکل انجینئرس ہیں, بہت سارے لوگ اس شعبے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ڈاکٹرس ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرس ہیں, سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہم نے تو پڑھائی والا پڑھا لکھا ہی اسٹیپ لینا ہے. ہم تو لیٹر لکھیں گے, ہم تو انفارم کریں گے, ہم ملنے جائیں گے, ہم پریس کانفرنس کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے, ہم رکشوں کو آگ لگا دیں گے, ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تکلیف میں, ہم پریشانی میں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ حالات کی شدت سے قلت ہونے کا بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ سامان نہیں ہوگا تو ہاسپٹل رکیں گے, سروسز رکیں گے, لوگوں کو ٹیسٹوں کی ڈیٹس آگے سے آگے ایکسٹینڈ دے دی جائیں گی. وہ اسی وقت نہیں ہوگا کہ جو پہلے آتا ہے وہ ٹیسٹ کروا کے چل جاتا ہے, اس کو کہا جائے گا 6 مہینے بعد آ جانا, تو نقصان کے ساتھ 6 مہینے میں وہ مر جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار ہم تو نہیں ہے نا. اگر ایم ایس صاحب کا ہم یہ دیکھیں, ہم اس کو ریلیونٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے ساتھ, لیکن ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ایگزمپشن, ڈرائب کا ایشو, امپورٹ, پینڈنگ پیمنٹس, یہ سب آپس میں لنکڈ ہیں سروسز کے ساتھ, اچھی سروسز کے ساتھ, ہیلتھ کیئر سیکٹر کی, پنجاب کے اسپتالوں کو فنکشنل رکھنے کی. جی ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈرائب ہمیں توسیع نہیں دے رہی, یہ تو ڈرائب کے اتھارٹی نے بتانا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہی, ان کی انکمپٹنسی ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ وہ بتائیں گے. آئی ایم ناٹ ہیئر فار کلیمنگ کہ میں اگینسٹ بات کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ. میں تو بار بار ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ جناب ہمارے پہ رحم کریں, ہمارا ساتھ دیں. ہم آپ کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور ہم آگے بھی دیں گے, ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں.
اگر وہ نہیں دے رہے تو وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تقریباً تیسرا مہینہ ہے مارچ کا. میں نے بتایا عاصم رؤف صاحب تھے CEO ڈریپ جو پہلے آئے چیمبر آف کامرس میں ہماری انویٹیشن پر, اور ان کا ٹائم لینے میں بھی ہمیں 2 سے 2.5 مہینے لگ گئے تھے. ہم نے سپٹمبر میں یہ بات ہائی لائٹ کر دی تھی کہ یہ دسمبر میں ایکسٹینشن جو ہے ایکسپائر ہو جائے گی اور یہ مسئلے آ جائیں گے, لیکن ہم ان کے کان پہ جون ہی دیں گی اس ڈپارٹمنٹ کے کہہ لیں. الٹیمیٹلی ہم نے جس طرح کر کے جب ان کو بلایا, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ آپ پریشان نہ ہو, یور پوائنٹ ہیز بین ویل ٹیکن, اور ہم اس کو بہت جلد اس کو کر کے مینیج کر کے آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. لیکن ایکسٹینشن 2-2.5 مہینے تک کیبنٹ میں گئی نہیں. کل جب گئی ہے تو ایکسٹینشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. اب وہ کن بنیادوں پر ہوئی ہے ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. نہیں دیکھیں میڈم, ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا, ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. اور ویسے بھی ڈریپ کا ادارہ جو ہے اب وہ لاہور, جو ان کا اسلام آباد میں آفس تھا, وہ شفٹ ہو کے دوسری جگہ گیا ہے, تو اس میں تو اندر جانا ہی بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے تو اندر ہمیں تو ٹائم دے کر اندر دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے ہم لوگ. کمیشن کون سی سر؟ نہیں ارریلیونٹ کوشچن ہے یہ, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ایسا کوئی بات نہیں ہے, پازیٹیو کے لیے ہیں, پازیٹیو بات کر رہے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹریز انوالو ہیں, منسٹری آف کامرس بھی انوالو ہے اس میں, جنہوں نے جب ایگزمپشن دینی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ ریونیو کا کتنا فرق آ رہا ہے. FBR اس میں انوالو ہے, کسٹمز انوالو ہے, کافی ادارے بھی اس میں انوالو ہیں. پھر پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ویژنری پرسن ہیں, اور شروع سے ہی وہ کرتے آئے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں. انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی منسٹری آج سے 15 سال پہلے بھی اپنے پاس رکھی تھی, اور وہ خود پرسنلی دیکھتے تھے. وہ بڑا ڈیپلی جانتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کیا ایشوز ہیں. ابھی بھی ہماری جو مطالبہ ہے وہ سب سے اوپر سپر باس جو ہیں, امیجیٹ باس, بگ باس ہیں, وہ شہباز شریف صاحب ہیں. ہماری ان سے بہت رسپیکٹفلی گزارش ہے کہ وہ ہماری ٹریڈ کی طرف دھیان دیں اور ہیلتھ سیکٹر کو مزید پروموٹ کریں, بڑھائیں, جیسے وہ آج تک کرتے آئے ہیں. تھینک یو جی. نیکسٹ ون.